اللہ کے نبی حضور نبی کریم علیہ السلام کو نور ماننا یہ امت مسلمہ کا اتفاقی موقف ہے، لیکن اس اجماعی موقف کے خلاف ایک جماعت نکلی ہے جس کا نام وہابی جماعت ہے۔ یہ کس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام اور اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، آپ ان کے اعتراض کو سنیے، اس کے بعد میں اس جماعت کے تمام لوگوں کو جواب دیتا ہوں۔ آپ ان کے اعتراض کو سنیے۔ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ضد کی نہیں میں تو تجھے دیکھوں گا، اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میں تو دیکھوں گا، اللہ مجھے دیکھے۔ اللہ نے کہا جبل طور پہ چڑھ جاؤ، اللہ نور ہے نا، اللہ نور ہے، تو اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی۔ جبل طور پہ موسیٰ کھڑے ہیں، اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی دکھلائی، وہ کتنا ہوگا کوئی پتہ نہیں، ہلکا سا نور دکھایا، موسیٰ نے اللہ کا وہ نور دیکھا، تجلی دیکھی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش، اور پہاڑ جل کر سرما، پہاڑ جل کر۔ موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکا، موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے، اللہ کے نور کا دیدار نہیں کر سکے۔ اگر اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا ہوتا تو صحابہ اللہ کا نور نہیں دیکھ پاتے۔ صحابہ اللہ کا نور کیسے دیکھ لیتے آپ بتائیے؟ اگر اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، موسیٰ تو اللہ کا نور نہیں دیکھ پائے تھوڑا سا، اور محمد اگر اللہ کے نور سے پیدا ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کیسے دیکھتے؟ جبل احد اور پہاڑ، یہ احد اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، یا احد پہاڑ ہے، یہ تمام پہاڑ پہ اللہ کے نبی چڑھتے تھے، یہ پہاڑ جل کے سرما کیوں نہیں بنے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نور اسپیشل ہے، محمد کو گھٹیا نور سے پیدا کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان نئی جماعتوں کے عقیدے ہیں۔ ایک اندازہ فرمائیں کہ کیا ایک ایمان والا اس طریقے کا عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اسپیشل نور ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو گھٹیا نور سے پیدا کیا گیا ہے؟ معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نورانیت کا اعتراض کیا کہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال پیش کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خود اس مثال پر تھوڑی توجہ کر لیتے، تھوڑا غور کر لیتے، تو خود بخود انہیں یہ بات ثابت ہو جاتی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ غور سے سنیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی، نور کی تجلی فرمائی، کوہ طور جل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مٹی کا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جلے۔ تو یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام صرف بشر نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کی نوری مخلوق بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نور ہیں تو جس طریقے سے اللہ نے نور کی تجلی فرمانے کی وجہ سے کوہ طور پہاڑ جل گیا تھا، صحابہ اکرام کو بھی جل جانا چاہیے تھا، اور جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں پہاڑ ہیں وہ بھی جل جانے چاہیے تھے۔ یہ جہالت کا سوال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ اگر صرف یہ قاعدہ کلیہ ہوتا کہ نور سے ضرر پہنچتا ہے، نور ہر چیز کو جلا دیتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری مخلوق ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، تو صحابہ اکرام کیوں نہیں جل رہے؟ یا تو پھر اگر ان کے عقیدے کو مان لیا جائے تو پھر فرشتے بھی نوری مخلوق نہیں ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جہالت ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف راستہ ہے۔ اور تیسری بات، آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بشر ماننا، صرف خالص بشر ماننا، چونکہ اہل سنت کا عقیدہ متفقہ علیہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نور بھی ہوتے ہیں اور بشر بھی ہوتے ہیں۔ اگر صرف اور صرف بشر مانا جائے تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قال لم اکن لاسجد لبشر، ابلیس نے کہا کہ میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف خالص بشر سب سے پہلے ابلیس نے مانا۔ قوم ہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ہود علیہ السلام کو نبی ماننے کا اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا تو قوم ہود نے بھی کچھ اسی طریقے کے الفاظ کہے تھے جسے قرآن پاک نے